مسلمانوں کے ساتھ عثمانی نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی یہی کہا کہ محمد سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ آج ہندوستان کی سرزمین کے حالات سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ جسے سستی شہرت چاہیے، جو سستی شہرت کا طلبگار ہو، وہ اسلام اور مسلمانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے گالی دیتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو برا کہہ کے نیتا بن جائیں گے، سورما بن جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ اسلام کا نام لینے سے کچھ تو حاصل ہوتا ہی نہیں، دشمنی میں نام لینے سے اتنا مل رہا ہے، کاش محبت میں نعرہ لگایا ہوتا تو بات کچھ اور۔ ملک کے کونے کونے میں اسلام دشمن طاقتیں کبھی حضور کی شان میں گستاخی کرتی ہیں، کبھی صحابہ کو برا کہا جاتا ہے، کبھی مسجدوں سے دشمنی کی جاتی ہے، کبھی مدارس اسلامیہ کے انہدام کی بات کی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں کو مارنے کی بات کی جاتی ہے، اور تو اور تھوڑے سے زمانے پہلے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، بلکہ کئی بار اس طرح کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے آئے۔ ملک میں ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً بازاروں میں بورڈ لگا دیے جاتے ہیں، مسلمانوں سے تجارت نہیں کی جائے گی، مسلمانوں سے خرید و فروخت نہ کیا جائے، مسلمانوں سے لین دین نہ کیا جائے، مسلمانوں سے تعلقات قائم نہ کیے جائیں۔ آخر حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ نئی بات ہے؟ کیا حضور کے زمانے میں مسلمانوں کا بائیکاٹ نہ ہوا؟ کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہوئی؟ ہر زمانے میں ہوا، اور آج بھی اسلام دشمن طاقتیں یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اپنے پیروں کے نیچے اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ جب یہ سوچ ملک کے کونے کونے میں اسلام دشمن طاقتوں کے اندر پیدا ہوتی ہے تو محمد عربی کے غلام اسلام دشمنوں کو جو ہے دیکھتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں آ کے دیکھتے بھی ہیں اور مسکراتے بھی ہیں، اور مسکرا کے کہتے ہیں اے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کا مزاج رکھنے والوں، ہمارا حال یہ ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا تجھے جسے روشن خدا۔ آپ یقین جانیے آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کڑوی بات، یہاں بہت سارے علماء اور خطبہ موجود ہیں، اور تقریباً اکثر و بیشتر ہمارے سینئر ہیں،
اللہ ہمارے علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بڑے بڑے شعراء اسلام میں خطبہ بھی ہیں موجود ہیں, اللہ ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. لیکن آج حالات اس طرح کے ہیں, ہمیں ہر شخص ڈرانے میں لگا ہے. اپنے ہوں بیگانوں کا تو کام ہی ہے ڈرانا, اپنے بھی ڈرانے میں لگے ہیں. کتنی بار ہم سے کہا گیا کیا بات ہے اشرف جیلانی, ان کے کونے کونے میں جلسے میں آپ کو بلایا جاتا ہے, کیا سکون کی زندگی اچھی نہیں لگتی ہے؟ کیا بات ہے شادی شدہ نہیں ہے, گھر میں بیوی نہیں ہے, گھر میں بچے نہیں ہیں, ماں باپ نہیں ہیں, خاندان والے نہیں ہیں, کیا جیل کی روٹی کھانا چاہتے ہیں اس لیے کھل کر بات کرتے ہیں, یا بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط ہے کہ ڈرتے نہیں ہیں؟ ہم نے کہا دشمنوں یاد رکھو میرے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں, بتا دوں گا کلیجہ دہل جائے گا. میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کیا کہے جس میں ہدایت کو ہو پنجا تیرا شہر کو خطرے میں لاتا نہیں کرتا. عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت برسے رضوی. آج ضرورت ہے, آج ضرورت ہے بولنے کی, آج ضرورت ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی. اگر ہم نے ظلم کے خلاف توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے آپ کی, ہم نے اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہوتی تو عثمان غنی کا شہزادہ 4 سال سے مولانا قمر غنی عثمانی جیل میں نہ ہوتے. ہم نے اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہوتی تو 10 مہینے سے اعلیٰ حضرت کا شہزادہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتا. ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہوتے. ہم نے نعرہ لگایا قمر غنی عثمانی کے ساتھ, ہم نے اسٹیٹس لگا لیا. کیا کسی محافظ ناموس رسالت کی محبت کا حق ادا ہو گیا؟ کبھی جا کے دیکھا قمر غنی عثمانی کے بچے کیسے ہیں؟ کبھی گھر میں جا کے دیکھا بی بی کن حالات سے گزر رہی ہے؟ کبھی گھر میں جا کے دیکھا کہیں فاقے کا دور تو نہیں ہے؟ 4 سالہ دور گزر گیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے. چاہتے تھے تو سمجھوتا کر لیتے, مگر قمر غنی عثمانی نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی یہی کہا کہ محمد سے بہت تو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ بہت اچھے زندہ باد زندہ باد. ضرورت ہے اسلام کی. اور اگر کسی کو بات بری لگے تو میں بزرگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں. ہمارے یہاں ابھی مناظرے کا کھیل چل رہا ہے اور اس میں باضابطہ لیٹر ہیڈ شائع ہو رہے ہیں. کوئی 20 لاکھ دینے کو تیار, کوئی 25 لاکھ دینے کو تیار. تمہاری 25 لاکھ تمہاری ناموری کے لیے تو ہیں, قمر غنی عثمانی کو جیل سے نکالنے کے لیے نہیں ہے. کیا ان کے لیے قانونی چارہ چوری کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے لیے نہیں ہے؟ یاد رکھو ہمارے یہاں ان پتی نہ پتی کے شوربوں کی ضرورت نہیں, ہمارے یہاں بڑے موجود ہیں. اعلیٰ حضرت کا خاندان سلامت رہے. یاد رکھو دکھاوے کے لیے کام کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے. مخلص بنو, میرے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو جھک جاتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کیا. بہت اچھے بے شک سبحان اللہ زندہ باد. آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. بہت زیادہ دن نہیں گزرے, چند دن گزرے ہیں. کیا کہا گیا؟ مدرسہ جہاں کا بھی ہو, مدرسہ جہاں کا بھی ہو وہ آتنکوادی پیدا کرتا ہے. یہ بیان پرانا نہیں ہے. جو نیوز پیپر پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. تازہ بیان ہے, پرانا نہیں ہے. بیان یہ ہے مدرسے جہاں کے بھی ہوں آتنکوادی بناتے ہیں. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملک کی آزادی کی تاریخ نہ پڑھی, ورنہ ملک کی آزادی کی تاریخ پڑھی ہوتی تو پتہ چلتا ہندوستان میں چین سے سوتے ہو, یہ دین ہمارے علماء کی ہے. دندناتے ملک کے کونے کونے میں گھوم رہے ہو, یہ دین ہمارے علماء کی ہے. کرسیوں پر بیٹھ رہے ہو, یہ دین ہمارے علماء کی ہے. پارلیمنٹ کی کرسی پہ ہو, دین ہمارے علماء کی ہے. بڑے بڑے ٹیکٹ تمہیں مل رہے ہیں, سرکشا کی جا رہی ہے, یہ ہمارے علماء کی دین ہے. ورنہ ایک دور آیا جب ہندوستان میں چہرے کے کوڑے اور من کے کالے انگریزوں نے قبضہ جما لیا تھا. وہ ایک عالم تھا جس نے دہلی کی جامع مسجد سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. دنیا اسے اللہ
فضل حق خیر آباد زندہ باد زندہ باد واہ واہ کوئی اور نہیں، علماء تھے یہ، اور آپ جانتے ہیں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور جزیرے انڈمان نکوبار لے گئے، کالے پانی کی سزا دی۔ ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا مولانا اب بھی وقت ہے، ہاتھ ملا لو، سمجھوتا کر لو، فتویٰ بدل دو، بڑا انعام ملے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس ظالم کے چہرے پہ تھوک دیا اور کہا تھا ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے فتوے نکل جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ زندہ باد سبحان دنیا نے دیکھا آج لوگ اتراوے ہیں ملک کی آزادی پر، یہ ملک آزاد کس نے کرایا؟ لوگوں کے ذہن میں بات یہ بیٹھ گئی ہے مسلمان کرائے دار ہیں، مگر یاد رکھیے مسلمان کرائے دار نہیں ہے، ہم ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہے۔ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں، برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں۔